بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ سیلف ہیلپ بکس فار کڈس کی آج یہ چوتھی ویڈیو ہے اور ہم چوتھی کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے ہاؤ ٹو مینیج یور اینگر، اپنے غصے پر کس طرح سے قابو پایا جائے۔ اس کتاب کے اندر شروع میں ہی ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک دانا شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ سب سے سخت اور خوفناک چیز کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ سب سے سخت اور خوفناک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے۔ تو اس دانا شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اس کا حل کیا ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ جو کوئی بھی بندہ خدا کے غصے اور قہر سے بچنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں پر غصہ کرنا چھوڑ دے اور مظلوموں پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ اس کتاب کے اندر ایک بڑی پیاری حکایت بیان کی گئی ہے جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں بیان کی ہے۔ وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نواسا، بڑا نواسا، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی غلام آیا اور شوربہ لے کر آیا اور اس کا پیر پھسل گیا، وہ شوربہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر گر گیا۔ تو اس غلام نے امام حسن علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر اس شخص نے حضرت امام حسن علیہ السلام کے سامنے یہ آیت پڑھی والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ پھر اس غلام نے یہ آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام نے اس غلام کو کہا کہ جا، میں نے اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں آزاد کر دیا۔ اس حکایت سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ جو لوگ آپ کے سامنے کوئی خطا کر دیں، غلطی کر دیں، ان کو معاف کر دیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ویسے تو غصے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے میں خود کو ضائع کر دیتا ہے، اور جب انسان کو غصہ آتا ہے تو غصے کی حالت میں انسان کو تمیز نہیں رہتی، بے ادب ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے اس غصے کی عادت کو کنٹرول نہیں کیا تو آخر میں آپ کو پچھتانا پڑے گا، اور یہ غصہ آپ کو کوئی اچھے نتائج نہیں بلکہ مزید آپ کی زندگی میں مشکلات پیش کرتا جائے گا۔ بہتر ہے کہ اپنے غصے کو مینیج کریں، اپنے غصے کو ٹھنڈا کریں، اپنے غصے پر کنٹرول کریں، پی جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ غصے کو پی جاؤ۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ غصہ آ جائے کمرے سے نکل جاؤ، غصہ آ جائے تو وہ چہل قدمی کے لیے نکل جاؤ، غصہ آ جائے اس جگہ کو چھوڑ دو، غصہ آ جائے چپ ہو جاؤ۔ حدیث مبارکہ کے متعلق اگر غصہ آتا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور نہیں تو کم سے کم پانی پی لو۔ پانی پینے کے بعد یہ بھی کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ غصہ ہے، شدید غصہ ہے تو وضو کر لیا کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جو آپ کو غصے کی حالت میں اس کو کم کرنے کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب تو بچوں کے لیے ہے جو 4 سال سے تقریباً 14 سال کے بچے ہیں، ان کے لیے لکھی گئی ہے، پوری سیریز ہے۔ آج اس کی یہ چوتھی ویڈیو ہے۔ اب ایک سوال ذہن میں گھومتا ہے کہ آخر کار غصے کی جو علامتیں ہیں، غصہ کہاں سے نکل کر باہر آتا ہے؟ اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب غصے کا جو روٹ کاز ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو آخر یہ انسان کو غصہ کیوں آتا ہے، یا بچوں کو غصہ کس وجہ سے آتا ہے، وہ کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانا، آئس برگ ہوتا ہے نا، آئس برگ کا 10 حصہ سمندر کے اوپر ہوتا ہے اور باقی 90% نیچے ہوتا ہے۔ وہ جو غصہ 10% دکھنے میں اس کے نیچے کیا کیا ہو سکتی ہیں چیزیں
کیا کیا وہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں بہت ساری وجوہات چھپی ہوتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ مایوسی انسان کو کھا جاتی ہے، بندہ پھر غصے میں آنا شروع ہو جاتا ہے، بے بسی، غم، پریشانی، تنہائی، اور اس کے علاوہ بھوک، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اندر سے بھرتی جاتی ہیں، اور وہ جب یہ نکلتی ہیں نا، یہ غصے کی صورت میں نکلتی ہیں۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ نے غصہ کیا تو آپ کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ غصہ ہی آپ کے لیے ایک سزا ہے۔ اور آخری بات کہ میں اپنی اس بات کو کلوز کروں گا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں کہ غصہ ایک ایسا شعر ہے جو آپ کے مستقبل کو بکری کی طرح کھا جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔